نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سب سے پہلی حدیث لکھی، انما الاعمال بالنیات، عمل کی دار مدار نیت پر ہے۔ ویسے ہی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب و جگر کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا، کس نیت سے، کس دل کے ساتھ تم نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ دکھاوے کے لیے تو نہیں کیے، تکبر تو نہیں ہے تمہارے اندر، دکھاوا تو نہیں ہے، گھمنڈ تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں پورے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جنتی اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو مبارک جماعت صحابہ کی سب ایک زبان ہو کر بولا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت جس شخص کو ملے ہم اس کا دیدار نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کریں گے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھو، تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیدھے سچے بھولے صحابی آ رہے تھے۔ دوسرے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت جسے ملی ہے اس کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے کہا کہ ہاں آج تو کوئی دوسرا ہوگا ضرور۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ پہلے دن جو صحابی آ رہے تھے، دوسرے دن بھی وہی سیدھے سچے بھولے صحابی آ رہے تھے۔ تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سج گئی، مبارک جماعت صحابہ کی بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا کہ آج بھی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت جسے ملی اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے صحابہ نے سمجھا آج تو کوئی تیسرا شخص ہی ہوگا جس کی طرف حضور اشارہ فرمائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے جو پہلے دن اور دوسرے دن آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بشارت دی، 3 دن تک بشارت دی ہے کہ یہ صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت مل جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہہ دیں وہ جنتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جہنمی کہہ دے وہ جہنمی ہے۔ جنتی صحابہ کو کہا گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ کون سا عمل ہے، کون سی عبادت ہے، کون سی نیکی ہے اس کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مشورے سے ایک طے ہوا جوان صحابی کہ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، ان کے گھر میں رہنا، 3 دن تک مہمانی ہے، 3 دن تک ان کے اعمال دیکھنا، کون سی نیکی کی بنیاد پر، کون سی عمل کی بنیاد پر، کون سی عبادت کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جوان صحابی ہے۔ کہا کیا بات ہے بھائی، تم مسجد سے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں آپ کے یہاں رہنے کے لیے۔ کہا رہ جاؤ۔ 3 دن تک یہ دیکھا، عمل دیکھنے کے بعد کہا کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں زبردستی کا مہمان تمہارے لیے کیوں بنا؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم 3 دن تک لیٹ آتے رہے اور تینوں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو رونے لگے صحابی سن کر یہ، اور کہنے لگے کہ میں نیا نیا مسلمان ہوں، میرا دل رکھنے کے لیے شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہہ دیا ہو۔
لیکن بھائی تم تو میرا عمل دیکھ چکے، تم جو عمل کرتے وہ عمل میں ہی کرتا ہوں، سارے صحابہ کرتے ہیں، ایک عمل ایسا ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھتا ہوں اللہ کے کسی بندے کی برائی میرے دل میں تو نہیں آ گئی، اللہ کا شکر ہے میرے اپنے دل کو پاک اور صاف پاتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو ایک مرتبہ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں رات بھر میں کوئی اللہ کے بندے کی برائی تو نہیں آ گئی، اللہ کا شکر ہے میں اپنے دل کو پاک اور صاف پاتا ہوں۔ تو دونوں صحابہ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ گئے مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جا کر سوال کیا اور پوچھا کہ رسول اللہ کیا اسی نیکی کی بنیاد پر آپ نے ان صحابی کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، کہا کہ ہاں اسی نیکی کی بنیاد پر میں نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر دل صاف اور پاک ہے اپنے بھائیوں کی طرف سے، اللہ کے بندوں کی طرف سے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا دل اور پاک اور صاف ہے تو میرے بھائی جنت کا راستہ صاف ہے۔ اور اگر دل میں اڑچنیں ہیں، بدگمانی ہے، بدزنی ہے اور جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو پھر جنت کے راستے میں روڑے ہی روڑے ہیں، جہنم کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ اسلام کے اس مزاج کو ہم سمجھیں کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں دوسری بات ہوگی کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، اپنا دل پاک اور صاف ہے تو جنت کا راستہ بھی پاک اور صاف رہے گا، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، بدزنی کسی کی طرف سے دل میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی